بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اہم ترین خبر ہے۔ میری ویڈیو کا یہ ایک چھوٹا حصہ ہے، مکمل ویڈیو آپ آگے جا کے دیکھ سکیں گے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مسلم لیگ ق کے چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ سمری دستخط کرنے کے بعد عمران خان کے حوالے کر دی ہے۔ اس سے آگے اب آپ ویڈیو دیکھیے جس میں ان حالات کا جو اس سے کچھ دیر پہلے تک کے تھے ایک تجزیہ ہے اور دو بہت اہم خبریں ہیں۔ ویڈیو کا اختتام ضرور دیکھیے گا کیونکہ میں نے ایک بہت بڑی خبر جو نہیں دی جا رہی وہ اختتام کی جانب دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ عمران خان صاحب کے موقف میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ عمران خان صاحب نے پیشکش کی ہے اور یہ آفر اب ٹیلی ویژن پر بریکنگ نیوز بن کے چل رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں، الیکشن کی تاریخ دیں ورنہ اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا۔ اب اس میں ایک چیلنج بھی ہے، عمران خان صاحب نے للکارا بھی ہے اور ایک باقاعدہ طور پر آفر کی ہے کہ بات مان لو ورنہ۔ لیکن عمران خان صاحب کے موقف میں تبدیلی آئی ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی تاریخ دو گے تو بیٹھیں گے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بیٹھو، الیکشن کی تاریخ دے دو۔ یعنی عمران خان صاحب پہلے مذاکرات تک آ چکے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے موقف میں تبدیلی ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے مذاکرات ممکن نہیں، الیکشن کی تاریخ دو گے اس کے بعد۔ لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات منوانے کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل پر جا رہے ہیں کہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ پریشانی ہے جو مسلم لیگ نون کی صفوں میں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ گیم آف نروز ہے، اس کو وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی صفوں میں پریشانی کیا ہے؟ آپ دیکھیے مسلم لیگ نون کی صفوں میں آپ کو پریشانی نظر آئے گی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت ماڈل ٹاؤن میں ایک ہنگامی اجلاس کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے تمام لوگ بلکہ مسلم لیگ نون پاکستان کے تمام لوگ اس اجلاس میں موجود ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مریم بی بی اور میاں نواز شریف لندن سے موجود ہیں۔ دوسری اطلاعات یہ ہیں کہ حمزہ جو میاں نواز شریف سے ورچوئل اجلاس ہوا تھا اس پر بریف کریں گے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں لیکن اجلاس ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب اگلے 2 سے 3 روز پنجاب میں رہیں گے۔ اگلے 2 سے 3 روز شہباز شریف صاحب پنجاب میں رہیں گے تو مسلم لیگ نون پریشان ہے، ہنگامی اجلاس بلا رہی ہے، اپنے رہنماؤں کو بلا رہی ہے، پنجاب اسمبلی میں صورتحال دیکھ رہی ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون گورنر پنجاب کی جانب دیکھ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کی تیاری کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون عمران خان کو کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں حکومت سے نہیں جانے دیں گے، تم حکومت کرو، ہم تمہاری حکومت ختم نہیں کرنے دیں گے تم کو۔ یہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کیونکہ پریشان ہے۔ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا 66% پاکستان میں الیکشن ہوں گے، 66% پاکستان میں، اور پھر اس کے بعد ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ کر بھی لیں تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ ہوگا کیا۔ خیبر پختونخوا عمران خان جیت جائیں، پنجاب عمران خان جیت جائیں، یہاں 5 برس کے لیے حکومتیں ہوں اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اکتوبر 2023 میں عام انتخابات کے لیے جا رہے ہوں، ممکن نہیں ہے۔ اگست میں مدت مکمل ہو اور پھر ستمبر اکتوبر میں انتخابات ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو ان کو اندازہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں تو پھر عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، اس لیے لوگ پورا زور لگا رہے ہیں۔ تو انہیں اندازہ ہے، عمران خان صاحب نے اس لیے ایک اور ان پر پریشر بڑھایا ہے کہ آ جائیں، بیٹھ جائیں، بات کریں۔ بات کرتے ہیں آپ الیکشن کی تاریخ پر تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ عمران خان کے پاس پنجاب کی حکومت رہے گی، الیکشن کی طرف جائیں گے، اس کے بعد ایک طریقہ کار طے ہوگا، موڈیلٹیز طے ہوں گی، تمام ملک میں ایک ساتھ اسمبلیاں اپنے اختتام کو پہنچیں گی، نگراں حکومت پر بات چیت ہوگی اور یہ بات چیت عمران خان سے ہوگی، یہ موڈیلٹیز عمران خان سے طے ہوں گی۔ یہ عمران خان کی ان لوگوں کو ان تمام چیزوں پر ایک ساتھ بٹھانے کی تیاری ہے۔ وہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ راجہ ریاض طے کرے گا، راجہ ریاض طے کرے گا کہ کون ہوگا نگراں وزیر اعظم، راجہ ریاض طے کرے گا کہ نگراں وزیر اعلیٰ، یہ تمام چیزیں راجہ ریاض طے کرے گا، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ راجہ ریاض کا فیصلہ نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے پریشر بڑھاتے ہوئے ایک عدد آفر اور کی ہے۔ اس کا نتیجہ لوگ اور نکال رہے ہیں کہ ق لیگ نے منع کر دیا کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، اس لیے تو چودھری پرویز الہی صاحب نے منع نہیں کیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو ایک رائے دی ہے، اس رائے کے نتیجے میں یہ پریشر ہے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے
وہ فیصلہ کم از کم بظاہر ہمارے سامنے یہی ہے کہ قاف لیگ عمران خان کے کہنے پر اسمبلیاں تحلیل کر دی. ایک بحث ہو رہی ہے ٹویٹر پہ عمران ریاض خان اور مونس الہی کی, اور عمران ریاض خان کو اور بہت سے دوستوں کو یہ لگتا ہے کہ قاف لیگ دھوکہ دے سکتی ہے. قاف لیگ کے اب بھی بڑے گھر میں بڑے رابطے ہیں, لیکن سچویشن یہ ہے کہ بڑے گھر سے تو اب یہ اعلان ہو رہا ہے کہ وہاں سے کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. تو یہ حالات ہیں. ان حالات میں عمران خان صاحب نے صاف طور پر مزید پریشر ڈالا ہے, اور یہ پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے. زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے متعدد ملاقاتیں, زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں, شہباز شریف صاحب لاہور آ گئے ہیں. تو عمران خان نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے, اسی لیے آپ کو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. زرداری صاحب کا غصہ بھی اسی لیے نظر آ رہا ہے. زرداری صاحب نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کو انٹرویو دیا, اور انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے کردار کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھونکتا رہے تو اس سے کیسے بات کی جائے, بھونکنا بند کیا جائے تو بات ہوگی. تو زرداری صاحب شدید غصے میں ہیں, شدید غصے میں. زرداری صاحب کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اس میں وہ ناکام نہیں ہوتے. بندے توڑنے ہو, حکومت گرانی ہو, ہارس ٹریڈنگ کرنی ہو, سندھ ہاؤس میں لوگوں کو مشروب مغرب پلا کے غلغپاڑے میں دکھا کے استعمال کرنا ہو, زرداری صاحب ناکام نہیں ہوتے. صادق سنجرانی کے منہ میں مٹھائی ٹھوسنی ہو, زرداری صاحب ناکام نہیں ہوتے. زرداری صاحب سے لوگ آ کے رتو ڈیروں میں بے نظیر والے گھر میں ملاقات کرتے ہیں, اور ملاقات کرنے کے بعد زرداری صاحب کہتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کوئی فارمولا دیں, ہم کہتے ہیں پہلے اس کو نکالو. زرداری صاحب ناکام نہیں ہوتے, لیکن انہی آصف علی زرداری کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. یہ چودھری شجاعت کے پاس بار بار جا کر بیٹھ کر آ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک خط پہنچا دیا دوست مزاری کو. دوست مزاری نے وہ خط دکھا دیا, حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, عدالت نے اڑا کے رکھ دیا کیونکہ کام غلط تھا. زرداری صاحب ناکام ہو گئے. اب بھی یہ جو غصہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زرداری صاحب کامیاب نہیں ہو رہے, کیونکہ ان لوگوں کی سیاست کا جس طرح سے کباڑا کیا ہے عمران خان نے, پاکستان تحریک انصاف نے, 17 جولائی کو لوگوں نے, عمران خان نے جو متعدد حلقوں سے کامیابی حاصل کی, اس کامیابی میں ایک عام آدمی نے ان کی سیاست کا جس طرح سے کباڑا کیا ہے, اس نے آصف علی زرداری کو غصے میں مبتلا کر دیا ہے. جو بھونکنے کے الفاظ تھے یہ اس لیے تھے, وگرنہ دیکھیے زبان خراب ہوتی ہے اور سب خراب زبان کا استعمال کرتے ہیں. نواز شریف بھی, یہ عورت, یہ بھی کرتے ہیں نواز شریف. زرداری صاحب آپ کو بھاٹی پہ الٹا لٹکائیں گے, یہ شہباز شریف نے کیا تھا, عمران خان نے کیا تھا. وہ کرتے چور ڈاکو اور چوروں کا گلدستہ, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کرتے ہیں یہ سب کچھ. تو یہ جلسوں میں چلتا ہے, لیکن ٹیلی ویژن پر سامنے فیمیل اینکر بیٹھی ہوں, پیچھے آپ کی بیگم کی تصویر لگی ہو, مرحومہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی, اگر مجھے قتل کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب کی تصویر لگی ہو, بھٹو صاحب کی تصویر لگی ہو, فارمل انٹرویو میں آپ بیٹا کہہ کے بات شروع کریں عاصمہ شیرازی سے, اور اس کے بعد آپ کہیں بھونکنے کے الفاظ ایک جملے میں 2 سے 3 بار. تو یہ انٹرویوز میں نہیں ہوتا. آصف علی زرداری جیسا ایک جماعت کا مفاہمت کا راستہ نکالنے کا ماہر اتنے میں غصے میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کام ختم ہو چکا. تو زرداری صاحب کی ناکامی جو ہے وہ اس میں نظر آ رہی ہے. دعوے ہوتے رہتے ہیں کہ میرے پاس پنجاب میں بھی نمبر پورا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی نمبر پورا ہے, وہ دعوے اپنی جگہ, لیکن صورتحال بگڑ چکی ہے. تو اس لیے عمران خان نے ان لوگوں کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. لیکن سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے نا وہ ہے اعظم سواتی کا معاملہ. اعظم سواتی کے معاملے میں ہوا یہ ہے کہ انہیں کوئٹہ لے جایا گیا خصوصی تیاری کے ذریعے. یاد رکھیے گا, خصوصی تیاری کے ذریعے. یعنی اعظم سواتی کو لے جانے کے لیے کہاں سے پریشر ہوگا. اور اعظم سواتی پیمز لے جائے گئے تھے, ہاسپٹل لے جائے گئے تھے, وہاں سے اعظم سواتی کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے اسپتال سے, لیب ٹیسٹ مکمل ہوئے بغیر, اور کوئٹہ سے ٹیم پہنچی, کچھ لاکھ لے کر پہنچ گئی. بلوچستان میں ان پر غالباً 7 سے 8 FIRs ہیں, سندھ میں درجن پلس FIRs ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو پھر مزید پھرایا جائے گا. بزرگ ایک آدمی, سانس کی تکلیف, سینے میں درد, یہ اس کی گزشتہ رات میں کیفیت تھی. اس کیفیت میں اس آدمی کو ان حالات میں رکھنا, اس کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ جو ارشد شریف شہید کے ساتھ ہوا وہ میرے والد کے ساتھ نہ ہو جائے. یہ ہے سچویشن اس وقت. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عدالت دیکھیے, اور اعظم سواتی نے جو زبان استعمال کی غلط ہے, لیکن یہ رد عمل ہے. اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا, ایک 75 برس کے, 75 کے ہونے والے ہیں دسمبر میں, 75 برس کے بوڑھے کو مارا جائے ننگا کر کے, اس کی فیملی لائف پر انویڈ کیا جائے, پرائیویٹ فیملی لائف پر انویڈ کیا جائے,
اس سے تشدد کا نشانہ بنا جائے کسٹڈی میں، اس سے ایک ادارہ اٹھائے اور اس کا الزام ہے کہ دوسرے ادارے کے حوالے کر دے، ان حالات میں اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ نکل گئے ہیں، تو اس کو نظر انداز کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ جس حالت سے گزرا ہے اس کے بعد یہ الفاظ نکلے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، خطرناک ہے، اعظم سوادی کی جان خطرے میں ہے۔ عمران خان صاحب اب بین الاقوامی اداروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس معاملے پر، عدالت کی طرف سے کوئی رد عمل نظر نہ آنے کے بعد۔ جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں، اس پر مزید تفصیل سے بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت ایک بہت اہم خبر ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کو 8 ہارڈ ڈرائیوز کی اور ایک آئی کلاؤڈ اکاؤنٹ کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسیس ہو 8 عدد ہارڈ ڈرائیوز تک اور آئی کلاؤڈ تک۔ ان میں جو کچھ ہے ان ہارڈ ڈرائیوز میں اور اس آئی کلاؤڈ میں، اس میں بہت طاقتور لوگوں کی جان ہے اور وہ ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ شک ہے کہ یہ رسائی پاکستان میں 3 سے 4 لوگوں کے پاس ہے، یہ وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ملک سے باہر 1 سے 2 لوگوں کے پاس ہے، یہ وہاں سے یہ رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یہ بہت سی چیزیں بہت عجیب انداز میں نظر آئی ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں، اس سے زیادہ میں بتانے کے قابل نہیں ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔